اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج کا موضوع گفتگو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ان کے سلسلے میں ہم چند منٹ آپ حضرات کے درمیان گفتگو کریں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت و سعادت بروز جمعہ 10 رجب المرجب سن 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب خیزران خاتون عرف ریحانہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ جتنا بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے، جتنی بھی آپ کے سلسلے میں گفتگو کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ آپ کی ولادت کا موقع ہے، اور جتنی بھی ایک دوسرے کو تہنیت و مبارکباد پیش کی جائے وہ بھی کم ہے۔ اس موقع کے اوپر ہم تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص علماء و مراجع کرام کی خدمت میں، اور بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام سلسلہ عصمت کے اعتبار سے 11ویں کڑی اور سلسلہ امامت کے اعتبار سے 9ویں کڑی کے شکل میں دنیا میں تشریف لائے۔ یوں تو آپ کی ولادت خلقت جناب آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی نوری اعتبار سے، لیکن ولادت کے اعتبار سے، لیکن جسمانی اعتبار سے آپ کی ولادت و سعادت 10 رجب المرجب سن 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے وہی اخلاق و اطوار، وہی طور طریقے، وہی طرز زندگی تھی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ پیغمبر اسلام کے نوے جانشین تھے۔ آپ نے بہت مختصر زندگی پائی، لیکن کردار، صورت، سیرت، رفتار، گفتار، ہر لحاظ سے آپ پیغمبر اسلام کی زندگی کو آگے بڑھا رہے تھے اور ان کے پیغام کو بھی آگے بڑھا رہے تھے۔ کم سنی سے آپ کے مناظرے ہوئے، لوگوں نے آزمائش کی، طرح طرح سے آزمایا۔ ایک موقع کے اوپر جب مامون رشید کی سواری جا رہی تھی شکار کے لیے، تو راستے میں امام محمد تقی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ 9 برس کا آپ کا سن تھا کل۔ جب سواری قریب آئی تو تمام بچے بھاگ گئے، لیکن امام اپنی جگہ رکے رہے، وہاں سے نہیں ہٹے اپنی جگہ سے۔ جب مامون رشید قریب آ گئے تو اس نے سوال کیا کہ تمام بچے چلے گئے لیکن آپ نہیں گئے، اس کی کیا وجہ؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم کو یہ گمان تھا، یہ حسن ظن تھا کہ تم ہمیں بلا وجہ نہیں ستاؤ گے، اور میرے ہٹ جانے سے کوئی راستہ کشادہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس نے پوچھا کہ تمام بچے کھیل رہے تھے لیکن آپ نہیں کھیل رہے تھے، تو امام نے فرمایا کہ ہم عبث کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم بےہودہ کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بیکار کاموں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سواری آگے بڑھ گئی، مامون رشید شکار کے لیے نکل گیا، اور جب شکار سے واپس آیا تو پھر اس نے امتحان لیا امام کا، اور اپنی مٹھی بند کرنے کے بعد سوال کرتا ہے، یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سلاطین وقت، خاندان رسالت کا اس طرح سے امتحان لیتے ہیں کہ شکار کے لیے جاتے ہیں اور اپنے پرندے کو، بعض پرندے کو ہوا میں پرواز کر دیتے ہیں، اور وہ بادلوں کے ذریعے جو سمندر سے مچھلیاں آسمان میں چلی جاتی ہیں، ان کا پرندہ اس کو شکار کر لیتا ہے اور اپنی مٹھی میں چھپا کر کے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اس کے سوال کے جواب میں امام نے پورا پس منظر بیان کر دیا۔ یہ آپ کے عالم علم غیب ہونے کی بھی ایک نشانی ہے، جہاں بہت سی اور نشانیاں ہیں۔ چنانچہ مامون رشید بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی آپ کے ساتھ کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اپنے آپ میں، کیونکہ بادشاہ وقت تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات رکھی اپنے دربار میں، تو کچھ وزراء کو اعتراض ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک کم سن بچے سے متاثر ہو کر کے یہ فیصلہ لے لیا۔ تو یہ دیکھیے بھی ایک موقع کی بات تھی، کمال تھا امام کے
علم لدنی ہونے کا، عالم علم لدنی ہونے کا، کہ دشمن کے اوپر اتنا رعب طاری تھا کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اور خود امام کی طرف سے دفاع کر رہا ہے اپنے وزراء کے درمیان کہ تم ان کو نہیں جانتے، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آئے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے علم کو آزماؤ تو ایک نشست رکھی جائے، اس میں پھر مناظرہ ہو۔ چنانچہ طے پایا کہ ان کا امتحان لیا جائے گا۔ یحییٰ ابن اقسم جیسے قاضی القضات کو مدعو کیا گیا تاکہ امام سے سوالات کرے۔ چنانچہ ایک دن معین ہو گیا، بہت رؤسا بلائے گئے، سلاطین وقت بلائے گئے، بہت علماء و فضلاء بلائے گئے، کثیر تعداد میں دربار آراستہ ہوا۔ وہ دن آ گیا، امام کو اپنی مسند کے اوپر مامون رشید نے بٹھایا، اور سب سے بڑا سپورٹر امام کا یہ خود مامون رشید بن گیا۔ سامنے مد مقابل یحییٰ ابن اقسم ہے جو قاضی القضات ہے، چیف جسٹس اپنے وقت کا، اور وہ امام سے سوال کر رہا ہے۔ وہی سمجھتا تھا کہ بچے ہیں کیا جواب دیں گے، بہت سوچ سمجھ کے اس نے ایک سوال کیا کہ بتائیے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سوال ناقص ہے، تم نے سوال ادھورا کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا وقت شکار کرنے کے وقت عاقل تھا نہیں تھا، بالغ تھا کہ نہیں تھا، وہ مسئلے سے واقف تھا کہ نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کے شکار کیا کہ بھولے سے کیا، کس حالت میں شکار کیا، اس نے سمندر میں شکار کیا یا خشکی میں شکار کیا، تری میں شکار کیا۔ امام نے ہزاروں شقیں ایک سوال میں پیدا کر دی، وہ مبہوت ہو گیا۔ پھر امام نے خود سوال قائم کر کے ہر ایک کا الگ الگ جواب دیا، کیونکہ جیسی نوعیت اور موقع ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا جواب ہوتا ہے، جس حالت میں شکار ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ امام نے تمام شقیں اس کی الگ الگ بیان کر کے پھر ہر ایک چیز کا کفارہ بیان کیا کہ کس حالت میں اگر شکار کرے گا تو کیا کفارہ ہوگا، مسئلے سے ناواقف تھا تو کیا کفارہ ہوگا، مسئلے سے واقف تھا کیا کفارہ ہوگا، بالغ تھا تو کیا کفارہ ہوگا۔ امام نے خود ہی الگ الگ شقیں نکال کر کے ہر ایک کا جواب دیا۔ تو اس کے بعد امام سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی کوئی سوال کیجئے۔ وہ تو لاجواب ہو گیا تھا، اس کی بھرے مجمع میں شکست فاش ہوئی، امام کو فتح حاصل ہوئی، اور مامون رشید بھی اپنی جگہ فخر کرنے لگا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی یہاں سے علم لے کر کے آئے۔ چنانچہ بہت کہنے کے اوپر سوال کیا امام نے، اور یہ سوال کیا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص اجنبی لڑکی کے اوپر نظر ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ جواب نہیں دے سکا، پھر اس نے کہا کہ آپ ہی اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ تو امام نے اس کا جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کسی لڑکی پر صبح کے وقت نظر ڈالتا ہے تو اس کے اوپر حرام ہوتی ہے، دن چڑھے کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، پھر ظہر کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے، پھر عصر کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے، پھر عشاء کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے، پھر آدھی رات کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حرام ہو جاتی ہے، پھر صبح کے وقت نظر ڈالتا ہے تو حلال ہو جاتی ہے۔ یہ امام کا اپنی جگہ ایک مسلم مستحکم سوال تھا، پھر اس کا جواب بھی خود امام نے دیا۔ اسی پہ گفتگو انشاءاللہ تمام ہو جائے گی، زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہوتا ہے، بہت سے معجزات ہیں، بہت سے واقعات ہیں امام کے، بہت سے مناظرے ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے امام نے پھر خود ہی اس کا جواب دیا۔ چیف جسٹس جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم کہلاتا تھا اس زمانے کا، وہ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، خود امام نے ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص نے ایک کنیز کے اوپر نظر ڈالی صبح کے وقت، تو اس کے اوپر حرام تھی اجنبی ہونے کی وجہ سے، اور اس شخص نے اس کنیز کو دن چڑھے کے وقت خرید لیا جب سورج بلند ہوتا ہے، تو اس وقت جب خرید لیا تو اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ پھر ظہر کے وقت اس نے اس کو آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت زہار کیا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کے وقت طلاق رجعی دی تو حرام ہو گئی، پھر صبح کے وقت رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ اس طرح سے امام نے جو سوال قائم کیا تھا خود ہی اس کا پھر جواب دیا۔ سارا زمانہ دیکھتا رہا، اس طرح سے امام کی
کو فتح حاصل ہوئی بھرے مجمع میں علماء فضلاء اور رؤساء کے درمیان، کیونکہ یہ عالم علم لدنی ہیں، دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کرتے، اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتے ہیں، اسی کی طرف سے عصمت کے عہدے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اسی کی طرف سے امامت کے عہدے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے ایک رسول کے جانشین کو۔ یہاں پر آخر کلام میں ہم امام کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ اور مزید مومنین کے لیے علم میں اضافے کا سبب ہو اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ ہمارے نویں امام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے فقر کی زینت عفت ہے اور خدا امتحان کی زینت شکر ہے، حسب کی زینت تواضع اور فروتنی ہے، کلام کی زینت فصاحت ہے۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں روایات کی زینت حافظہ ہے، علم کی زینت انکسار ہے، اور ورع و تقوی کی زینت حسن ادب ہے، قناعت کی زینت خندہ پیشانی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے، انسان کے اندر 3 چیزیں پائی جانی چاہیے تاکہ وہ خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے۔ اول استغفار، دوسرے نرمی اور فروتنی، اور تیسرے کثرت صدقہ۔ بس ایک قول اور سن لیجئے کہ جو جلد بازی سے پرہیز کرے گا، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مشورہ لے گا اور جلد بازی سے پرہیز کرے گا تو اللہ پر بھروسہ رکھے گا، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ جو جلد بازی سے پرہیز کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور لوگوں سے مشورے لے گا اپنے امور میں تو کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ تمام مومنین سیرت معصومین پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔